حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے میں آرام کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر یہ کون تیرا نیک بندہ ہے جسے تو نے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا؟ اے رب قدیر یہ تیرا کون نیک بندہ ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سی نیکیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے مولا تو نے اسے اتنا اونچا مقام عطا کر دیا، جسے تو نے اتنے بڑی نعمت سے نواز دیا؟ اے رب قدیر یہ کون تیرا خوش نصیب بندہ ہے جس سے تو اتنا راضی ہے، جس کو تو نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جیسے اتنا کہا تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے میرے کلیم سنیے، اے موسیٰ کلیم اللہ سنیے، یہ میرا بندہ وہ بندہ ہے، یہ دنیا میں کسی سے حسد نہیں کرتا، یہ کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس لیے میں نے اسے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، واقعی میں جو حسد جیسے گناہ سے بچتا ہے، کسی کی غیبت کرنے سے بچتا ہے، کسی کی چغل خوری کرنے سے بچتا ہے، تو اللہ اسے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس گناہ سے بچنے والے کو اللہ رب العزت بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے، جو دوسروں کی چغل خوری کرتا ہے، وہ شخص سب سے برا ہے۔ تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی دیکھیے چغل خور غیبت کرنے والا اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہے، اور ایسا شخص دنیا والوں کو بھی ناپسند ہے، کیونکہ دنیا والے لوگ بھی چغل خور سے ڈرتے ہیں۔ دو لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوں، وہی چغل خور جو دوسروں کی چغلی کرتا ہے، جو دوسروں کی چغلی کرتا پھرتا ہے، اگر وہ آ جائے تو وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی بات مت کہنا، یہ بہت بڑا چغل خور ہے، یہ بہت بڑا چغل خور ہے، یہ ہماری باتوں کو سنے گا، اور سننے کے بعد پھر ان باتوں کو یہ ظاہر کرے گا، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، یہ جا کر کے غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا، اس لیے اس کے سامنے کوئی بات مت کرنا، اس کے سامنے کوئی بات ظاہر مت کرنا۔ تو دیکھیے چغل خور شخص واقعی میں برا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی برا ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی برا ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک بھی برا ہے۔ اس لیے ایسے مت بنو کہ تم آؤ تو لوگ تمہارے آنے سے خاموش ہو جائیں، ایسے مت بنو، بلکہ ایسے بنو جب آؤ تو لوگ اپنے دل کی بات تمہیں سنائیں، لوگ اپنے دل کی بات تمہیں بتائیں۔ یہ ایسے بنو کہ لوگوں کے دلوں کی بات سننے والے بنو، لوگوں کی باتوں کو فاش کرنے والے مت بنو، بلکہ لوگوں کی باتوں کو راز رکھنے والے بنو، رازدار بنو، راز فاش مت بنو۔ جو رازدار ہوتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بھی پسند ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہیں، اور ایسا شخص دنیا میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ان گناہوں سے بچنے والے کو واقعی میں اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ کے امتی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قحط سالی پڑی ہوئی ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسا دے، اللہ رب العزت پانی برسا دے۔ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، ہماری کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، ہماری کھیتیاں پانی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہماری کھیتیاں پانی کی وجہ سے ضائع ہوتی جا رہی ہیں، پانی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ دعا کر دی
کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسا دے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب قدیر یہ تیرے بندے ہیں، میرے امتی ہیں مولا، یہ پانی طلب کر رہے ہیں، اے رب قدیر ان کی فصلیں برباد ہوتی جا رہی ہیں، ان کو بہت سخت ہے، ضرورت ہے پانی کی، اے رب قدیر آسمان سے بارش برسا دے، اے رب قدیر آسمان سے پانی برسا دے۔ تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے کلیم سنیے، ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہم بارش نہیں برسائیں گے تمہارے امتیوں پر۔ تو حضرت موسیٰ کہتے مولا معاملہ کیا ہے، کیا کوئی وجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، تمہاری اس محفل میں، تمہارے اس مجمع میں ایک شخص ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، ہم اس کی گناہ کی وجہ سے اس قوم پر، تمہارے امتیوں پر بارش نہیں برسائیں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے ان سارے لوگوں سے کہو یہ سچے دل سے توبہ کر لیں، اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میں بارش برسا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب قدیر ایک بندہ گنہگار ہے تو مولا مجھے مطلع کر دے تاکہ میں اس انسان کو، اسی شخص کو اپنی محفل سے نکال دوں، اپنی محفل سے دور کر دوں تاکہ ہمیں بارش عطا کی جائے۔ تو اللہ کی جانب سے آواز آئی، دیکھو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار محبت کرتا ہے، بندہ چاہے کیسا بھی ہو، بندہ چاہے کتنا بھی نافرمان ہو، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو فراموش نہیں کرتا، اللہ کبھی اپنے بندے کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کبھی اپنے بندے کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ بندہ چاہے کتنا بھی اللہ کو فراموش کر دے، اللہ کی نافرمانی رات و دن کرتا رہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا مولا مجھے مطلع کر دے، مجھے بتا دے وہ کون سا تیرا بندہ ہے تاکہ میں اسے اپنی محفل سے دور کر دوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ میری شان یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ایک بندے کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کروں، تمام لوگوں کے سامنے رسوا کروں، یہ میری شان نہیں ہے، اس لیے موسیٰ میں تمہیں نہیں بتا سکتا وہ کون سا میرا بندہ ہے، بلکہ تم تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تمام کے تمام سچے دل سے توبہ کر لیں، انہی میں وہ بھی توبہ کر لے گا تو میں اس تمہاری قوم کو بارش عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمام لوگوں سے دعا کرو، سچے دل سے توبہ کرو، کون گنہگار ہے پتہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرو۔ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت نے موسلدھار بارش فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ کرتے رب قدیر یہ معاملہ کیا ہے، پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اتنی موسلدھار بارش ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ یہ جو میں نے موسلدھار بارش عطا کی ہے یہ اسی کی توبہ کی وجہ سے کی ہے جس کو میں کہہ رہا تھا یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، ایسے گر گڑا کے اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے، اس کی توبہ پر میں نے تمام لوگوں کو بارش عطا کر دی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب ہوئی تو اسی کی وجہ سے ہوئی، اے رب قدیر میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون تیرا بندہ ہے۔ تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے موسیٰ کلیم اللہ جب وہ گنہگار تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب وہ نیکوکار ہو گیا، اب میں نے اسے معاف کر دیا تو اب میں اسے ظاہر کیوں کروں؟ نہیں، اب وہ نیک بن چکا ہے، اب میں اسے ظاہر کر کے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار و محبت کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ جب اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا تو بندوں کو کون سا حق پہنچتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے عیبوں کو ظاہر کرتے پھرتے ہیں؟
یاد رکھیے کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ظاہر بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ چھپاتا ہے۔ اور بندہ اگر اپنے بھائی کے کوئی عیب کو دیکھ لے تو وہ جب تک اسے سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اس عیب کو دو چار لوگوں میں جا کر بتا نہ دے۔ یاد رکھیے کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا دل دکھ گیا تو یاد رکھیے پوری زندگی کی عبادت انسان کی بیکار برباد ہو جاتی ہے۔